ناظرین، ذوالقرنین ایک نیک دل بادشاہ کا نام تھا جن کا پایہ تخت یمن میں تھا۔ آپ کی پیشانی کی دونوں جانبیں ابری ہوئی تھیں، اسی لیے آپ کو ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ کا گزر دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی سے ہوا تو لوگوں نے یاجوج ماجوج سے تکالیف کی شکایت کی، تو آپ نے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایک ایسی آئینی دیوار بنا ڈالی جس کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی اور موٹائی 40 گز تھی۔ آج یاجوج ماجوج اس دیوار کو عبور کرنے کے لیے سارا دن اسے توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ رات کو پھر اسے ویسا ہی بنا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں اس میں اتنا سوراخ ہو گیا تھا جتنا انگوٹھے اور کلمہ شہادت والی انگلی کا حلقہ بنانے سے بنتا ہے، مگر وہ سوراخ ابھی تک اس قدر نہیں ہے کہ اس سے آدمی نکل سکے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ وہاں سے نکلیں گے۔ جب دیوار ٹوٹنے کے بعد وہ وہاں سے نکلیں گے تو ان کی تعداد اتنی ہوگی، جب ان کی ایک جماعت بحیرہ طبریہ میں پہنچے گی تو اس کا سارا پانی پی کر اسے خشک کر دے گی۔ ناظرین، بحیرہ طبریہ طبرستان میں ایک چشمے کا نام ہے جس کی شکل مربع ہے اور اس کا پاٹ 7 یا 10 میل ہے۔ جب پچھلی جماعت وہاں پہنچے گی تو دریا کے خشک ہونے کی وجہ سے کہے گی کہ شاید اس جگہ پانی ہوگا۔ یہ لوگ ظلم و قتل کر کے لوگوں میں ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کریں گے، اور اسی طرح لوگوں کو مارتے ہوئے جب ملک شام میں آئیں گے تو کہیں گے کہ اب ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر ڈالیں۔ یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون میں لت پت کر کے واپس فرمائے گا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوں گے اور کہیں گے اب ہمارے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ اس فتنہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر تنگی معاش کا یہ عالم ہوگا کہ گائے کا کلا 100 اشرفی کا ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہیں گے۔ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجیں گے۔ اس بیماری کو عربی میں نگف کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا دانہ اور پھنسی کی شکل کا ہوگا جو بھیڑ بکری وغیرہ کی ناک اور گردن میں نکلتا ہے اور طاعون کی طرح تھوڑی دیر میں انسان کو ہلاک کر دے گا۔ ساری کی ساری قوم یاجوج ماجوج ایک ہی رات میں ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت اپنے ماننے والے لوگوں کو لے کر ایک قلعہ میں محفوظ ہوں گے، جب ان کو ان حالات کا علم ہوگا تو تحقیق حال کے لیے چند آدمیوں کو بیرون قلعہ بھیجیں گے، اور ان سڑی ہوئی لاشوں سے بدبو پھیلنے کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو رہی ہوگی۔ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر سے دست دعا ہو جائیں گے۔ تب لمبی لمبی گردنوں والے جانور ظاہر ہوں گے اور ان لاشوں میں سے کسی کو کھا لیں گے اور کسی کو جزیروں میں پھینک دیں گے، اور ان کے خون اور زرد رنگ کے پانی کی وجہ سے زمین کو پاک کرنے کے لیے بڑی بابرکت بارش ہوگی جو متواتر 40 دن تک برسے گی۔ اس بارش کی وجہ سے پیداوار نہایت ہی بابرکت اور بافراغت ہوگی۔ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک سیر اناج اور ایک سیر گائے یا بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تمام لوگ آرام و آسائش میں ہوں گے اور زندہ لوگ مردوں کی آرزو کریں گے، کاش ہمارے فوت شدہ لوگ ہوتے تو آج ہمارے ساتھ وہ بھی عیش کرتے، اسلامی نظام کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ ناظرین، روح زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی نہ رہے گا، حسد لوگوں سے اٹھ جائے گا، اعلیٰ اخلاقی زندگی ہوگی، سب کے سب لوگ احسان و اطاعت الہی میں مصروف رہیں گے۔ لوگوں کی نیکی اور اطاعت الہی کی برکات کی وجہ سے جانور بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے، اور جانور حتیٰ کہ سانپ اور درندے بھی ایک دوسرے کو اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ قوم یاجوج ماجوج کی تلواروں کی نیامیں اور کمانیں 1 سال تک جلانے کے کام آتی رہیں گی۔
نیکی و تقوی اور اعلیٰ اخلاقی قدریں مسلسل 7 سال تک ترقی کی منازل طے کرتی رہیں گی، لیکن باوجود اس کے کہ نیکی اور بھلائی بہت زیادہ ہوگی، خواہشات نفسانی اپنا سر نکالیں گی اور انسانوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے گی۔ یہ سب واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام 40 سال رہے گا اور آپ کا نکاح ہوگا اور اولاد پیدا ہوگی۔ پھر آپ انتقال فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں مدفون ہوں گے۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔